پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے قرآن کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور فضائل کو ایک حد تک بیان کیا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور اللہ کے رسول ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس خاتم کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو عام آپ جسے سمجھتے ہیں، خاتم ویسے تو انگوٹھی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور پھر اس مناسبت سے مہر کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ پرانے زمانے میں جو مہر ہوتی تھی وہ انگوٹھی پر اس کا نقش جو تھا وہ ثبت ہوتا تھا، اور وہ انگوٹھی لگاتے تھے اور وہ مہر کہلاتی تھی، مہر تصور ہوتا۔ تو اس لحاظ سے تحریروں کے آخر میں مہر لگا دی جاتی تھی کہ بھائی اس کے بعد اب کوئی تحریر کا اضافہ نہیں ہوگا، یہ جو کچھ طے پایا ہے فریقین کے درمیان یا وہ یہی ہے۔ اسی طرح سے جب خط لکھے جاتے تھے تو اس کے نیچے بھی مہر لگا دی جاتی تھی کہ خط ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، جو کچھ ہے یہی ہے۔ تو یہاں پر خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت و رسالت میں آپ وہ مہر ہیں کہ جس کے بعد یہ سلسلہ اب اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اور نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت ختم، اب یہ آخری نبی تھے اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں یہ تأخر زمانی یا زمانے کے لحاظ سے خاتمیت، کہ حضور ختمی مرتبت۔ اب ایک جو اس کا دوسرا معنی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، وہ کیا ہے کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ انبیاء میں سے آخری مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جو مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ سے بلند ہو۔ اس کو کہتے ہیں رتبے کے لحاظ سے خاتمیت۔ شاید یہ جو ہم کہتے ہیں ختمی المرتبت یعنی مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ خاتم ہیں۔ جتنے بھی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے فضائل ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کے کمالات ہیں، وہ سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور اس کے سوا بھی ہے، یعنی وہ تمام جو خصوصیات گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام صفات، وہ تمام فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری صفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ یعنی رتبے کے لحاظ سے بھی اب کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو آپ سے رتبے میں بلند ہو۔ اس کو کہتے ہیں خاتمیت رتبی، یعنی رتبے کے لحاظ سے بھی آپ خاتم ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا نبی اللہ بنائے
کہ جو مقام و مرتبے اور فضائل و کمالات کے لحاظ سے نبی اکرم سے بلند ہو تو پھر اس کو خاتم ہونا چاہیے، پھر نبی کریم خاتم نہیں ہو سکے۔ لہذا کوئی اور نبی آپ سے مقام اور رتبے میں بلند نہیں ہے، اس لیے آپ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوئی۔ ایک دوسری جو خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن نے بیان کی ہے وہ آپ کا شاہد اور گواہ ہونا۔ کس پر آپ شاہد ہیں؟ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے اس امت پر جو گواہ ہے، جو شہید ہے، شہید مانا گواہ ہے، شاہد کو لایا جائے گا، ہم لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر امت میں سے اس پر جب گواہ کو لایا جائے گا، اور وَجِئْنَا بِكَ، اور ان پر، ان سب شہداء پر، یعنی ہر امت کا جو شاہد ہے اس پر بھی ہم آپ کو بطور گواہ لے کر آئیں گے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت پر شاہد ہیں بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی گواہ ہے، اور گزشتہ امت کے جو گواہ ہیں ان پر بھی آپ شاہد ہیں۔ گزشتہ امتوں کے گواہ کون ہیں؟ ان کے انبیاء ہیں۔ گزشتہ امتوں کے شاہد اور گواہ ان کے انبیاء ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر بھی گواہ ہیں، ان کی امتوں پر بھی گواہ ہے، اور اپنی امت پر بھی گواہ ہے۔ یہ وہ مقام مرتبہ ہے کہ جو کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، پھر یعنی تمام عالمین میں جو بھی انسان ہے اور جو بھی انسان سے متعلق امور ہیں ان سب کی جزیات پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ ہے، کیونکہ گواہ تب ہی ہو سکتا ہے نا جب اس کے بارے میں، اس کو تمام جزیات کے بارے میں اس کو آگاہی ہو۔ اگر وہ آگاہ نہیں ہے تو گواہی کیسے دے سکے گا؟ گواہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے تمام امور سے وہ واقف نہ ہو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے تمام انبیاء پر گواہ ہے، ان کی امتوں پر گواہ ہے، اپنی امت پر گواہ ہے، لہذا تمام عالمین کے انسانوں، بلکہ پچھلے جمعے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ نہ فقط انسانوں کے نبی ہیں بلکہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی ہادی اور رہبر حضور پاک ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان تمام عالمین کے انسانوں کی تمام تر جزیات جو انسان کے دائرہ کار میں آتی ہیں ان پر شاہد اور گواہ ہے۔ قیامت کے دن ان سب پر آپ گواہی دیں گے، تمام نبوتوں پر آپ گواہی دیں گے، تمام ولایتوں پر آپ گواہی دیں گے، تمام اوصیاء پر آپ گواہی دیں گے، اور تمام خلافتوں پر آپ گواہی دیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ ان تمام جزیات سے آگاہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے وہ ان
تمام کائنات کے اور بالخصوص اس دنیا کے جو انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا احاطہ ہے، تسلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا ان تمام انسانوں کے وجود اور اس پر، اور وہ شاہد ہے۔ حاضر و ناظر کی بحث کا مسئلہ ہوتا ہے، خود یہ آیت گواہ ہے کہ وہ اس سے آگاہ ہے۔ روایات بہت زیادہ ہے کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے اعمال ہر روز صباحاً و مساء، صبح شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان سب سے آگاہ ہیں۔ وہ ہمارے اعمال سے اس سے بے خبر نہیں ہے، کیونکہ گواہ جو ہے، آپ دیکھیں گواہی کون دیتا ہے؟ روزمرہ میں بھی جو شاہد اس کو کہتے ہیں، میں کہتے ہیں بھئی یہ اس بات کا گواہ ہے، یعنی یہ دیکھ رہا تھا اس کے سامنے یہ جو کچھ ہوا ہے، تبھی وہ گواہی دے سکتا ہے۔ وہ شخص جو غیر موجود ہو وہ اس واقعے کی گواہی نہیں دے سکتا، کہیں پر بھی دنیا کی عدالت میں بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جو موقع پر موجود نہ ہو۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر عظیم ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں ہے۔